السلام علیکم جی، ڈاکٹر محمد ریاض، حجویری ویٹرنری کلینک اینڈ فارمیسی، چوک شادی پورہ۔ یہ ایک نیا قسم کا کیس ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک گھوڑی آئی ہے کلینک پہ شادی پورہ چوک میں، تو اس کا ہم نے معائنہ کیا۔ یہ تقریباً کوئی 4 سے 5 دن سے یہ چارہ وغیرہ نہیں کھا رہی تھی اور بیٹھ بھی نہیں رہی تھی، کھڑی ہی رہتی تھی، چاروں ٹانگوں سے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کے سارے پیرامیٹرز ہم نے چیک کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کو گلینڈرز کا مسئلہ ہے، یعنی کہ اس کو ہم پنجابی میں بد کنار کا بھی لفظ دیتے ہیں۔ یہ دونوں نتنوں میں یہ گاڑھا قسم کا ریشہ نما مواد نکلتا ہے، جس سے بدبو نما اور گاڑھا رنگ کا جو ریشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کے جو نیچے گلینڈز ہوتے ہیں، گلے کے پاس، تھراٹ کے پاس جو گلینڈز ہوتے ہیں، وہ گلینڈز پھول جاتے ہیں۔ جب یہ گلینڈز پھولتے ہیں تو ان میں پھر انفیکشن کی وجہ سے ریشہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نتھنوں میں ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گلینڈر بیماری ہے۔ جو بھی گھوڑا گدھا یہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس میں جانور کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اکثر جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت یعنی کہ موذی مرض ہے۔ یہ بیکٹیریا انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو بیماری ہے بہت قدیم پرانی بیماری ہے، یہ بہت زیادہ پرانی بیماری تشخیص ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی لوگ لاپرواہی کی وجہ سے اس کا بر وقت علاج نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو گھوڑی ہے تقریباً 12 سے 13 لاکھ کی گھوڑی ہے۔ یہ بہت قیمتی سرمایہ دار گھوڑی ہے جو کہ بیمار ہے۔ 4 سے 5 دن سے یہ مختلف ہاسپٹلز، مختلف لوکل پیرامیٹر ڈاکٹرز سب کو چیک کروا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ٹھیک ہو رہی۔ یہ ادھر ہمارے پاس آئی ہے تو ہم نے اس کا نسخہ تجویز کیا، جس سے اس کو پہلی خوراک سے ہی 50% فائدہ پہنچ گیا۔ یہ بیٹھنے بھی لگ گئی ہے اور چارہ وغیرہ بھی کھانے لگ گئی ہے، اور کافی حد تک سانس کی جو تیز رفتار تھی، یعنی کہ پھیپھڑوں کا مسئلہ بنا ہوا تھا گلے کی انفیکشن کی وجہ سے، وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کی ہم نے ڈوز کیا لگائی تھی؟ اس کو ہم نے ٹرائی% 20 ml IV، سلونم 10 ml IV اور ساتھ فلیوٹک 10 ml، ڈریٹک 10 ml، یہ ہم نے IV دیا، اور یہ 5 دن تک لگاتار ہم نے ڈوز دی۔ پہلے 2 دن میں یہ کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، لیکن ہم نے 3 دن کا پورا مکمل کورس بعد میں بھی کیا، جس کی وجہ سے اس کی باقی مدہ جو بھی انفیکشن تھی وہ بھی ختم ہوگی۔ یہ اب ٹھیک ہے، یہ چارہ بھی یہ کھا رہی ہے، اور سانس کی جو رفتار تیز لے رہی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، چلنے پھرنے میں بھی آسانی ہو گئی ہے۔ اب یہ مالک بھی خوش ہے، ان کے یعنی کہ یہ گھوڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ طریقہ کار کے مطابق ہم علاج کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جانوروں کو ڈائیگنوز کر کے، جانور کو صحیح تشخیص کر کے، جانور کی مکمل طور پر بیماری کو چیک کریں، آیا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں ہم یہ میڈیسن بھی دکھا رہے ہیں، یہ ہے ڈریٹک کا انجیکشن جو 10 ml ہم نے لگایا تھا، فونیکس، اس میں میگلوڈائن، فلونیکس میگلوڈائن، یہ انجیکشن 10 ml ہم نے دیا تھا، اور ساتھ میں جو انجیکشن بعد میں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون سا انجیکشن تھا۔ یہ ہم نے 10 ml IV دیا ہے۔ جی یہ فونیکس ہے، بائی لیب کمپنی کا 10 ml ہم نے انجیکشن دیے۔ ساری میڈیسن ہم سامنے دکھا رہے ہیں کہ ہم ایسے علاج کرتے ہیں تاکہ کسی کو دقت پیش نہ آئے، علاج کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ ہر ایک جو بالکل نہیں بھی پریکٹس کر رہا ہے، جو زیادہ تجربہ نہیں بھی رکھتا، وہ بھی ہماری پریکٹس کو چیک کر کے اپنے یعنی کہ بہتر سے بہتر علاج کرے، جانوروں کو بہتر طریقے سے بچا سکے۔ یہ سلو انٹراوینس ہے، تیز انجیکشن نہیں دینا، بالکل سلو انجیکشن دینا ہے۔ IV دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انجیکشن بالکل آہستہ دیں، تیز انجیکشن نہیں دینا، انجیکشن IV
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने से घोड़ियों से थोड़ा सा ग्रेज करें, क्योंकि ये आईवी लगाने से जानवर को ये होता है कि आईवी यानी कि इंट्रामस्कुलर में इंजेक्शन लगाने से जानवर का जो टीका स्किन में खड़ा हो जाता है, जो इंजेक्शन पक जाता है, जिसकी वजह से जानवर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। अगर अच्छे तरीके से लग जाए लंबी सुई के साथ तो फिर ये इंजेक्शन ठीक रह जाता है। हमने इंट्रामस्कुलर पे एक इंजेक्शन देना है, ये हम इंजेक्शन दे रहे हैं स्लोनम। ये हमने स्लोनम दिया 10 ml। ये भी देखिए बहुत स्लो दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं इंजेक्शन, ताकि घोड़ी को किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। तेज इंजेक्शन लगाने से जानवर की दिल की धड़कन तेज हो सकती है। दिल की धड़कन तेज होने से जानवर को चक्कर भी आ सकता है, गिर भी सकता है। बिल्कुल स्लो देना सर, स्लो आईवी इंजेक्शन देना। ये हम इंजेक्शन देना है प्री स्ट्रैप, इसमें मॉक्सिसिलिन और साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रोकीन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कॉम्बिनेशन है। ये बारीक सुई के साथ नहीं भरा जा रहा था, तो फिर हमने आईवी ड्रिप सेट वाली नीडल, जो बड़ी नीडल है, वो सिरिंज पर लगाया तो सिरिंज भर गई। ये हमने इंट्रामस्कुलर दिया, डीपली इंट्रामस्कुलर। ये डीपली इंट्रामस्कुलर दिया। ये हमने देखे एंटीबायोटिक देखे कितने दिए हैं, ट्राइबर्सन, उसमें सल्फा यानी कि ड्रग्स भी है, और ट्राइमेथोपिरम्स भी है, और ये भी 2 एंटीबायोटिक्स हैं। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन और प्रोकीन, पेनिसिलिन। हमने ये इतने एंटीबायोटिक दिए और पेन किलर भी दिया, और साथ हमने इसको स्टीरॉइड भी दिया, तो फिर जाकर ये घोड़ी ठीक हुई।